کاسموس از کارل سیگن، ترجمہ یاسر جاوید، کاپی رائٹ اردو سن 2001 مشعل، کاپی رائٹ انگریزی سن 1980 کارل سیگن پروڈکشنز کمپنی، ناشر مشعل۔ فہرست، مترجم کا نوٹ، پیش لفظ۔ پہلا باب بحر کائنات کے ساحل، دوسرا باب کائنات کے نغمے میں ایک لے، تیسرا باب دنیاؤں کی ہم آہنگی، چوتھا باب جنت اور دوزخ، پانچواں باب سرخ سیارے کے لیے نغمہ سوز، چھٹا باب مسافر کہانیاں، ساتواں باب رات کی ریڑھ کی ہڈی، آٹھواں باب زمان و مکان میں سفر، نواں باب ستاروں کی زندگیاں، 10واں باب ابد کا کنارہ، 11واں باب حافظے کی استقامت، 12واں باب کہکشانی انسائکلوپیڈیا، 13واں باب زمین کے لیے صدا کون بلند کرے گا۔ انتصاب، این ڈروین کے نام، زمان کی بے کرانی اور مکان کی وسعت میں یہ میرے لیے باعث سے مسرت ہے کہ میں اینی کے ساتھ ایک سیارے اور ایک زندگی میں شریک ہوں۔ کارل سیگن۔ مترجم کا نوٹ۔ دور حاضر میں لکھی جانے والی یہ کتاب انسانی علم کے تقریباً تمام پہلوؤں کا سائنسی نقطۂ نظر سے احاطہ کرتی ہے، عظیم دھماکے سے لے کے ہماری کہکشاں کے مستقبل تک، کرۂ ارض پر تہذیبوں سے لے کر کائنات میں دیگر تہذیبوں تک، خلیے کی ساخت سے لے کر آسمانوں اور کہکشاؤں کی ہیئت تک، اور تاریخ انسانی میں سائنسی اور فکری تحقیقات سے لے کر ماضی اور مستقبل میں سفر کے امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے کرۂ ارض کو درپیش خطرات اور نوع انسانی کے مقدر تک۔ مصنف کا انداز فکر انگیز اور قاری کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ کارل سیگن نے ٹیلی ویژن پروگرام کی ایک سائنسی سیریز کاسموس تیار کی تھی، جسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہونے کے بعد کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ 1985 تک اس کی 50 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ پاکستان میں 20 سال بعد اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کی غالباً صرف 1000 کاپیاں شائع کی گئی ہیں۔ متعدد پبلشروں کی رائے میں لوگ سنجیدہ ادب اور سائنسی اور تاریخی موضوعات کی نسبت رومانی شاعری اور عشقیہ ناولوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس بدیہی رجحان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں سائنس کا مقام جان سکتے ہیں۔ سائنس سے لا تعلقی کا یہی رویہ اس کتاب کے ترجمے میں سب سے بڑی مشکل تھا۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ایسی کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے۔ دوسری یہ کہ اردو زبان میں سائنسی کتب کے ترجمے کی کوئی اچھی مثال موجود نہیں جسے رہنما بنایا جا سکتا۔ اور تیسری اہم مشکل یہ ہے کہ انگریزی زبان کی اصطلاحات کا ترجمہ عام فہم نہیں۔ اردو سائنس بورڈ کی 3 جلدوں پر مشتمل فرہنگ اصطلاحات اور مقتدرہ قومی زبان کی فرہنگ اصطلاحات جامع عثمانیہ میں تقریباً تمام اصطلاحات کا ترجمہ موجود ہے، لیکن فارسی اور عربی زبان سے شناسائی اور اردو پر مکمل عبور کے بغیر انہیں سمجھنا ممکن نہیں۔ مثلاً کچھ اصطلاحات کے ترجمے ملاحظہ کریں: خمکن اخمسی، قابضہ، مقربہ ابہامیہ، لحمی جنین، قابض، حول گل، گپھے دار رسوب، تشبیت، صوتی، تنفید وغیرہ۔ یقیناً معنی کے اعتبار سے یہ ترجمے بالکل درست ہوں گے، لیکن اردو کی کسی لغت میں ان کا مطلب نہ ملنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس زبان سے ان الفاظ کا کوئی تعلق نہیں اور بننا بھی مشکل لگتا ہے۔ اوپر مذکورہ 3 مشکلات میں سے پہلی 2 کے بارے میں تو ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے، البتہ تیسری مشکل کچھ حد تک حل کی جا سکتی ہے۔
ہم نے کتاب کی زبان کو زیادہ سے زیادہ قابل فہم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کے دوران بہت سی جگہوں پر اردو زبان کی انا کو بھی قربان کرنا پڑا، لیکن سائنسی تفہیم کے عوض یہ قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایٹم، ایسڈ، جینز، الیکٹران وغیرہ کا ترجمہ بالترتیب جوہر، ترشا، جنین، برقیہ کی صورت میں موجود ہے لیکن مستعمل نہیں۔ دوسرے، ایٹم کا لفظ یونانی سائنسدان ڈیموکریٹس نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا، اور یہ لفظ بھی یونانی زبان کا۔ اگر انگریزی والے اسے بدلنے پر مصر نہیں تو ہم کیوں بدلیں؟ لیکن بہت سے ایسے الفاظ اور اصطلاحات ہیں جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہمارے لیے یکساں ناقابل فہم ہیں۔ مثلا فشن یا انشقاق، نیبولا یا سحابیہ، ریڈ شفٹ یا سرخ ہٹاؤ، ریڈیشن یا تابکاری وغیرہ۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر ہم سائنس کو اردو میں ہی پڑھنے پر مصر ہیں تو خود کو کم از کم کچھ ایک اصطلاحات سے واقف بنا لیں؟ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر پڑھنے والے اس کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ میں شامل 30-40 اصطلاحات کا مفہوم بھی سمجھ لیں تو یہ کتاب یا سائنس مشکل نہیں رہے گی۔ لازماً اس کتاب کے انگریزی ایڈیشن کی تمام اصطلاحات امریکہ اور یورپ کے تمام انگریزی جاننے والوں کے لیے قابل فہم نہیں ہوں گی۔ سائنس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں۔ اردو پڑھنے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اردو نہیں جانتے، اور نہ ہی کوئی علاقائی یا بین الاقوامی زبان۔ نتیجتاً ان زبانوں میں تخلیق کیا گیا ادب اور تحقیقاتی کام بھی ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ زبانوں کے اس مسئلے کی سب سے بڑی مثال 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل حیاتیات کا مضمون ہے۔ اس مضمون کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظور شدہ کتاب کے پہلے باب میں حیاتیات کی بجائے بایولوجی کی تشریح دی ہے کہ یہ یونانی لفظ بایو اور لوگی سے مل کر بنا ہے۔ یہ گڑبڑ اتنی شدید ہے کہ سائنس اور اردو کا ملاپ کروانے کے لیے بنائے گئے ادارے اردو سائنس بورڈ نے تابکاری کے موضوع پر پروفیسر حمید عسکری کی تصنیف کردہ جو کتاب شائع کی، اس میں تابکاری سے زیادہ مرتبہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کتاب کا ایک فقرہ یوں ہے: جب ڈسچارج ٹیوب کا اسپیکٹروسکوپی معائنہ کیا گیا، یا ہیلیم کی اسپیکٹرل لائنیں زیادہ نمایاں وغیرہ۔ اس ترجمے میں بھی آپ کو ایسے لفظ ملیں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے، مثلا انفجاری دھماکہ، صدیم، اسراء، کوکبی جھرمٹ، باردار ذرات، کروی وغیرہ۔ جہاں پر ان الفاظ کا پہلا استعمال ہوا ہے وہاں ان کا انگلش ترجمہ بھی دیا ہے۔ یہ اور اس جیسی ہی کچھ اصطلاحات کو سمجھ کر آپ تقریباً 1.5 لاکھ الفاظ پر مشتمل اس کتاب کے ذریعے کائنات کے رازوں کو سمجھنے اور کوئی انوکھا سوال پوچھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ اعتراف کرنا لازمی ہے کہ اگر ڈاکٹر جمیل جالبی کی ایڈٹ کردہ مقتدرہ قومی زبان کی قومی انگریزی اردو لغت کا سہارا نہ ہوتا تو میں اپنے اس ترجمے کے بارے میں اس قدر پر یقین بھی نہ ہوتا جتنا کہ ہوں۔ اس کے علاوہ اسی ادارے کی کشاف سائنسی اور تکنیکی اصطلاحات نے بھی بہت مدد دی۔ زیادہ تر حواشی انہی کی مدد سے لکھے گئے ہیں۔ یاسر جواد، نومبر سن 2001، لاہور۔ پیش لفظ: وہ دور آئے گا جب طویل عرصے تک کی جانے والی جاں تحقیق وہ چیزیں منکشف کرے گی جو آج مخفی ہیں۔ ایک پوری زندگی آسمان کے لیے وقف کر دی جائے تو بھی یہ اس بے پایاں موضوع کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ علم صرف آنے والے طویل زمانوں میں ہی عیاں ہوگا۔ ایسا دور بھی آئے گا جب ہماری اولادیں حیران ہوں گی کہ ہم وہ چیزیں بھی نہیں جانتے تھے جو ان کے لیے بالکل سیدھی سادی ہیں۔ متعدد دریافتیں ان آنے والے ادوار کے لیے محفوظ ہیں جب ہماری یاد بھی محو ہو چکی ہوگی۔ ہماری کائنات اس وقت تک حقیر سی شے رہے گی جب تک ہر دور میں اس کے اندر تفتیش و دریافت کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو۔ فطرت اپنے اسرار ایک ہی بار میں اور ہمیشہ کے لیے افشان نہیں کر دیتی۔ سینیکا، قدرتی سوال، کتاب نمبر 7، پہلی صدی عیسوی۔ قدیم زمانوں میں روزمرہ بول چال اور رسوم و رواج میں نہایت معمولی واقعات کا تعلق بھی عظیم ترین کائناتی واقعات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اس سنڈی کے خلاف منتر ہے
جسے 1000 سال قبل مسیح کے اشوری لوگ دانت کے درد کی وجہ خیال کرتے تھے۔ اس منتر کا آغاز کائنات کی ابتدا اور اختتام دانت کے درد کے علاج پر ہوتا ہے۔ جب انو نے آسمان تخلیق کر لیا اور آسمان نے زمین تخلیق کی اور زمین نے دریا تخلیق کیے اور دریاؤں نے نہریں تخلیق کی اور نہروں نے نالیاں تخلیق کی اور نالیوں نے سنڈھی تخلیق کی، تو سنڈھی روتی ہوئی شمس کے سامنے حاضر ہوئی، ایّا کے سامنے اس کے آنسو بہے۔ تم مجھے کھانے کے لیے کیا دو گے؟ تم مجھے پہننے کے لیے کیا دو گے؟ میں تجھے خشک انجیر اور خوبانی دوں گا۔ مجھے ان سے کیا واسطہ؟ خشک انجیر اور خوبانی، مجھے اوپر اٹھا اور دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان بسا دے۔ چونکہ تو نے یہ کہا ہے او سنڈی، ایّا تجھے اپنے ہاتھ کی قوت سے مار ڈالے گا۔ دانت درد کے خلاف منتر۔ اس کا علاج پرانی بیئر اور تیل کو ملاؤ، پھر 3 مرتبہ منتر پڑھ کر دوا دانت پر لگاؤ۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا کو سمجھنے کے مشتاق تھے، لیکن انہیں کوئی طریقہ نہ سوجھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی انوکھی اور نفیس دنیا کا تصور کیا جس میں غالب قوتیں انو، ایّا اور شمس جیسے دیوتا تھے۔ اس کائنات میں انسانوں کا کردار مرکزی نہیں تو اہم ضرور تھا۔ ہم باقی فطرت کے ساتھ قریبی طور پر بندھے ہوئے تھے۔ پرانی بیئر کے ساتھ دانت درد کا علاج عمیق ترین کائناتی اسرار کے ساتھ منسلک تھا۔ آج ہم نے کائنات کو سمجھنے کا ایک طاقتور اور پرجلال طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ اس طریقے کو سائنس کہتے ہیں۔ اس نے ہم پر ایک ایسی کائنات منکشف کی ہے جو اتنی قدیم اور اتنی وسیع ہے کہ پہلی نظر میں انسانی معاملات انتہائی غیر لگتے ہیں۔ ہم کائنات سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ روزمرہ مسائل سے بہت الگ تھلگ اور بے تعلق لگتی ہے، لیکن سائنس نے صرف یہی نہیں جانا کہ کائنات پرجوش اور سرور انگیز شان و شوکت کی حامل ہے اور انسانی فہم کی پہنچ میں ہے، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نہایت حقیقی اور گہرے مفہوم میں کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ اسی میں سے ہم نے جنم لیا اور ہمارا مقدر اسی سے وابستہ ہے۔ انسانوں کے نہایت بنیادی واقعات اور نہایت خفیف باتوں کا سلسلہ پیچھے کائنات اور اس کی ابتدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کتاب اسی کائناتی تناظر کی کھوج کے لیے وقف ہے۔ 1976 کے موسم سرما میں وائکنگ لینڈر امیجنگ فلائٹ ٹیم کے رکن کے طور پر اپنے 100 رفقائے کار کے ساتھ مریخ سیارے پر تحقیق میں مصروف تھا۔ انسانی تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ کسی اور دنیا کی سطح پر 2 خلائی گاڑیاں اتاری تھیں۔ اس کے نتائج باب نمبر 5 میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مشن کی تاریخی اہمیت قطعی طور پر واضح تھی، لیکن عوام کو ان عظیم واقعات کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریس نے توجہ نہ دی۔ ٹیلی ویژن نے مشن کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ جب یہ عیاں ہو گیا کہ مریخ پر زندگی ہونے یا نہ ہونے کا قطعی جواب نہیں ملنے والا، تو دلچسپیاں اور بھی کم ہو گئیں۔ مبہم چیزوں کے ساتھ دلچسپی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ مریخ کے آسمان کا رنگ قبل ازیں غلط طور پر نیلا بتایا گیا تھا، لیکن جب ہم نے اسے نیلے کی بجائے سرخی مائل پیلا بتایا تو وہاں پر جمع رپورٹروں نے مزاحیہ آوازیں کس کر اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وہ ہر حوالے سے مریخ کو زمین جیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر مریخ کی مشابہت زمین کے ساتھ کم ہوتی گئی تو قارئین کی عدم دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اس کے باوجود مریخ کے مناظر چکرا دینے والے ہیں، دم بخود کر دینے والے مناظر۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں سیاروں کی تحقیق اور ان سے وابستہ متعدد سائنسی موضوعات میں زبردست عالمی دلچسپی کے بارے میں پر امید تھا۔ وہ موضوعات یہ تھے: حیات، زمین اور کائنات کی ابتدا، غیر ارضی ذہانت کی جستجو، کائنات کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ مجھے یقین تھا کہ طاقتور ترین مواصلاتی ذریعے یعنی ٹیلی ویژن کے توسط سے اس دلچسپی کو تحریک دی جا سکتی ہے۔ وائکنگ ڈیٹا انالیسس اور مشن پلاننگ ڈائریکٹر بی جینٹری لی نے میرے خیال سے اتفاق کیا۔ ہم نے کھیل کھیل میں ہی اس مسئلے کے بارے میں خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لی نے تجویز دی کہ ہم ایک پروڈکشن کمپنی بنائیں جس کا کام سائنس کو ایک دلچسپ اور قابل فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہو۔ بعد کے مہینوں میں ہم نے کئی منصوبوں پر غور کیا،
لیکن سب سے زیادہ دلچسپی لاس اینجلس میں پبلک براڈ کاسٹنگ سروس کے ذیلی ادارے KCET کی جانب سے ظاہر کی گئی۔ آخر ہم نے مشترکہ طور پر 13 حصوں پر مشتمل ایک ایسی ٹیلی ویژن سیریز تیار کرنے پر رضامندی ظاہر کی جو بنیادی طور پر علم فلکیات کے حوالے کے ساتھ ساتھ انتہائی وسیع انسانی تناظر بھی رکھتی ہو۔ اس کا مقصد عام ناظرین کو بصری مناظر اور موسیقی کے ساتھ حیرت زدہ کرنا اور دل کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی اس طرف لگانا تھا۔ ہم نے ایک بیمہ کار سے بات کی، ایگزیکٹو پروڈیوسر مقرر کیا اور کازموس نامی 3 سالہ منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ اب تک پوری دنیا میں اس پروگرام کو 20 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں، دوسرے الفاظ میں کرۂ ارض کی کل آبادی کا 5% حصہ۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ عوام اس سے کہیں زیادہ ذہین ہیں جتنا کہ انہیں بالعموم سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی فطرت اور ابتداء کے بارے میں نہایت گہرے سائنسی سوالات بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کے جذبات اور دلچسپیوں کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ موجودہ عہد ہماری تہذیب اور شاید ہماری نو کے لیے بھی ایک چوراہا ہے۔ ہم کوئی بھی راستہ اپنا لیں، ہمارا مقدر ناگزیر طور پر سائنس کے ساتھ وابستہ ہے۔ سائنس کو بقا کے سیدھے سادے معاملے کی حیثیت میں سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ مزید برآں، سائنس ایک مسرت ہے۔ ارتقائی عمل نے ہمیں ادراک سے حظ اٹھانے والا بنا دیا۔ فہم و ادراک رکھنے والوں کی بقا زیادہ ممکن ہے۔ کاسموس ٹیلی ویژن سیریز اور یہ کتاب سائنس کے کچھ خیالات، طریقہ ہائے کار اور مسرتیں متعارف کرنے کا ایک پرامید تجربہ پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب اور ٹیلی ویژن سیریز دونوں ایک ساتھ تیار ہوئیں۔ کچھ اعتبار سے دونوں ایک دوسرے پر مبنی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پروگراموں اور کتابوں کے قارئین کچھ مختلف ہیں اور ان کی فہم بھی کافی مختلف ہوتی ہے۔ کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ قاری مبہم یا مشکل باتوں کو بار بار پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ ویڈیو ٹیپ اور ویڈیو ڈسک ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ٹیلی ویژن میں بھی یہ ممکن ہو رہا ہے۔ مصنف کو 58 منٹ اور 30 سیکنڈ کے ایک غیر کمرشل ٹیلی ویژن پروگرام کی یکسانیت کے مقابلے میں کتاب کے کسی باب میں موضوعات کی وسعت اور گہرائی کا انتخاب کرنے میں کہیں زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ یہ کتاب ٹیلی ویژن سیریز کی نسبت متعدد موضوعات پر زیادہ گہرائی کے ساتھ بات کرتی ہے۔ کچھ موضوعات پر کتاب میں بحث کی گئی لیکن ٹیلی ویژن سیریز میں نہیں، اور اس کے برعکس صورت بھی ہے۔ مثلاً ٹیلی ویژن سیریز میں کائناتی کیلنڈر کو تفصیلاً دکھایا گیا تھا لیکن وہ اس کتاب میں شامل نہیں۔ اس کی کچھ وجہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب دی ڈریگنز آف ایڈن میں کائناتی کیلنڈر پر تفصیلاً بات کی تھی۔ اسی طرح یہاں رابرٹ گوڈارڈ کی زندگی پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی کیونکہ بروکس برین کا پورا ایک باب اس کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ لیکن ٹیلی ویژن سیریز کی ہر قسط اس کتاب کے ہر باب کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہے کہ دونوں کا باہمی حوالہ آپ کی مسرت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک وضاحت پیش کرتا چلوں کہ بہت سی جگہوں پر میں نے کسی خیال کا ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیا ہے، پہلے محض سرسری طور پر اور بعد میں تفصیل کے ساتھ۔ مثلاً باب نمبر 1 میں اجرام فلکی کا مختصراً ذکر کیا اور باب نمبر 2 میں توافق پذیریوں، انزائمز اور نیوکلیک ایسڈز پر تفصیلاً بات کی۔ کچھ جگہوں پر خیالات زمانی ترتیب کے مطابق پیش نہیں کیے۔ مثلاً باب نمبر 7 میں یونانی سائنسدانوں کے خیالات کا ذکر باب نمبر 3 میں جوہانس کیپلر پر بحث کے کافی بعد کیا گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یونانیوں کی خوبیوں کی ستائش یہ دیکھنے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے کہ ان میں کیا کمی تھی۔ چونکہ سائنس انسان کی دیگر کاوشوں سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کئی ایک سماجی، سیاسی، مذہبی اور فلسفیانہ مسائل کا مختصراً یا تفصیلاً ذکر کیے بغیر اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ حتیٰ کہ سائنس پر ایک ٹیلی ویژن سیریز کی فلم بندی کے دوران فوجی سرگرمیوں سے بین الاقوامی وابستگی دخل انداز ہو گئی۔ موہاوے کے صحرا میں وائکنگ لینڈر کے مکمل نمونے کے ساتھ مریخ پہ تحقیق کی نقالی کے دوران نزدیک ہی بم گرانے کی مشق کرتے ہوئے امریکی فضائیہ کے جہاز ہمیں مسلسل پریشان کرتے رہے۔ اسکندریہ یعنی مصر میں ہمارا ہوٹل ہر صبح 9 سے 11 بجے تک
مصری فضائیہ کی آزمائشی پروازوں کی زد میں تھا۔ سیموس، یونان میں نیٹو کی جنگی مشقوں کی وجہ سے آخری لمحے تک کہیں بھی فلم بنانے کی اجازت لینی پڑی۔ چیکوسلواکیہ میں ایک دیہی سڑک پر فلم بندی کا انتظام کرنے کے لیے واکی ٹاکی کے استعمال نے چیک لڑاکا طیارے کو متوجہ کر لیا، جو یہ توثیق ہو جانے تک ہمارے سروں پر منڈلاتا رہا کہ چیکوسلواکیہ میں قومی تحفظ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کی جا رہی۔ یونان، مصر اور چیکوسلواکیہ میں ریاستی سیکیورٹی کے نمائندے ہر جگہ پر ہمارے فلم ساز عملے کے ساتھ ساتھ رہے۔ اولین خلاباز کانسٹنٹین سیالکوفسکی کی زندگی پر مجوزہ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کالوگا USSR میں فلم بندی کی اجازت نہ ملی، کیونکہ ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر اختلاف رائے رکھنے والوں کے مقدموں کی سماعت ہونا تھی۔ ہم جس ملک میں بھی گئے وہاں ہماری کیمرہ ٹیم پر بے شمار مہربانیاں کی گئیں، لیکن عالمگیر فوجی موجودگی اور قوموں کے دلوں میں خوف ہر جگہ پر تھا۔ اس تجربے نے ٹیلی ویژن سیریز اور کتاب میں سماجی مسائل پر جہاں موقع تھا بات کرنے کے لیے میرے ارادے کو پختہ کر دیا۔ سائنس ایک جاری رہنے والا عمل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی قطعی سچائی نہیں کہ جسے پا لینے کے بعد سائنسدان فارغ ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا سائنسدانوں اور ہر قوم کے ان کروڑوں لوگوں کے لیے کہیں زیادہ دلچسپی کی حامل ہے جو پیشہ ور سائنسدان تو نہیں لیکن سائنس کے طریقہ کار اور تحقیقات میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کی پہلی اشاعت کے بعد کئی ایک اہم اور نئی تحقیقات ہوئی ہیں۔ میں اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں این ڈوریان اور سٹیون سوٹر کی مدد اور مشوروں کے لیے ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایتھیکا اور لاس اینجلس، مئی 1980 اور جولائی 1984۔ کارل سیگن۔ پہلا باب، بحر کائنات کے ساحل۔ تخلیق اور متشکل کیے جانے والے اولین آدمیوں کو غارت گر کہے کے فسونگر، رات کے جادوگر، ناشائستہ اور کالے مداری کہا گیا۔ انہیں ذہانت بخشی گئی تھی، وہ دنیا میں موجود سب چیزوں کو جاننے میں کامیاب ہو گئے۔ آنکھ کھولتے ہی اپنے گرد موجود تمام چیزوں کو دیکھا اور پھر گنبد فلک اور زمین کے گول چہرے پر غور و فکر کیا۔ تب خالق نے کہا، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اب ہم ان کا کیا کریں؟ ان کی نگاہ کی رسائی صرف قریب تک ہی محدود رہنے دو، انہیں زمین کے چہرے کا تھوڑا سا حصہ ہی دیکھنے دو۔ کیا یہ ہماری تخلیق کردہ سادہ فطرت والی مخلوقات نہیں ہیں؟ کیچے مایا لوگوں کی آسمانی کتاب پوپل وو سے اقتباس۔ معلوم محدود ہے اور نامعلوم لامحدود۔ ذہنی اعتبار سے ہم ایک بے کنار ناقابل توضیح بحر کے درمیان چھوٹے سے جزیرے پر کھڑے ہیں۔ ہمارا کام ہر پشت میں کچھ مزید زمین پر دعویٰ جتانا ہے۔ T.H. ہکسلی، 1887۔ جو کچھ بھی موجود ہے ہمیشہ سے تھا اور رہے گا، وہ سب کائنات ہے۔ کائنات کے بارے میں ہمارا کمزور ترین استغراق ہمارے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک جھرجھری سی آواز، گنگ غشی کا احساس، جیسے بلندی سے گرنے کی کوئی دیرینہ یاد۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم عظیم ترین بھیدوں میں سے ایک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کائنات کی وسعت اور عمر عام بشری فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ ہمارا ننھا سا سیاراتی گھر لامحدودیت اور جاودانی کے درمیان کہیں گم شدہ ہے۔ کائناتی پس منظر میں انسان کی بیشتر پریشانیاں بے وقت اور حقیر لگتی ہیں، تاہم ہماری نوجوان، متجسس، باعزم اور قول نبھانے والی ہے۔ پچھلے چند ہزار برس کے دوران ہم نے کائنات سے متعلق اور اس کے اندر اپنے مقام کے حوالے سے نہایت حیران کن اور غیر متوقع دریافتیں کی ہیں، ایسی تحقیقات جن کا تصور بھی نشاط آور ہے۔ وہ ہمیں باور کرواتی ہیں کہ انسان نے تحیر میں ارتقا کیا، کہ ادراک مسرت ہے، کہ جاننا بقا کی بنیادی شرط ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس کائنات کو کتنا بہتر طور پر جانتے ہیں، جس میں ہماری حیثیت فلک سحر میں تیرتے ہوئے ذرے کی سی ہے۔
ان تفتیشوں کے لیے تشکیکیت اور قوت متخیلہ دونوں درکار ہیں۔ تخیل ہمیں اکثر غیر موجود دنیاؤں میں لے جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں جاتے بھی نہیں۔ تشکیکیت ہمیں تخیل اور حقیقت میں تمیز، قیافوں کی پرکھ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کائنات خوش وضع حقیقتوں میں، لطیف ربط باہمی میں اور جاہ و جلال کے پرپیچ کارخانے میں ناقابل پیمائش حد تک رچی بسی ہوئی ہے۔ کرۂ ارض کی سطح بحر کائنات کا ساحل ہے۔ یہاں سے ہم نے اپنی معتدبہ معلومات حاصل کیں۔ حال ہی میں ہم سمندر میں تھوڑا سا اترے ہیں، بس اتنا کہ اپنے پنجے یا زیادہ سے زیادہ ٹخنے ہی بھگو پائے۔ پانی دعوت دیتا ہوا لگتا ہے، بحر پکارتا ہے، اب آؤ آؤ۔ ہماری ہستی کا کوئی حصہ جانتا ہے کہ ہم یہیں سے آئے تھے، ہمیں اسی کی سمت لوٹنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمنائیں گستاخانہ نہیں، تاہم یہ ہر قسم کے دیوتاؤں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ کائنات کی جہتیں اس قدر وسیع ہیں کہ فاصلے ناپنے کی مستعمل اکائیاں، مثلاً میٹر یا میل، جن کا انتخاب زمین پر افادیت کی وجہ سے کیا گیا، لاگو کرنے سے بہت کم سمجھ آتی ہے۔ اس کی بجائے ہم فاصلے کو روشنی کی رفتار سے ناپتے ہیں۔ روشنی کی ایک شعاع فی سیکنڈ 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر یا کرۂ ارض کے گرد 7 چکر۔ 8 منٹ میں یہ سورج سے کرۂ ارض تک پہنچے گی، سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج 8 نوری منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ایک سال میں یہ درمیانی خلا میں 10 ٹریلین یعنی 100 کھرب کلومیٹر سفر کر لیتی ہے، یعنی کوئی 6 کھرب میل۔ طول کی یہ اکائی یعنی ایک سال میں روشنی کا طے کردہ فاصلہ 1 نوری سال کہلاتا ہے۔ یہ وقت نہیں، فاصلے ناپنے کی اکائی ہے، لا انتہا فاصلے۔ کرۂ ارض ایک مقام ہے، یہ کسی بھی طرح واحد مقام نہیں، حتیٰ کہ ایک مثالی مقام بھی نہیں۔ کوئی سیارہ یا ستارہ یا کہکشاں مثالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زیادہ تر کائنات خالی ہے۔ اس وسیع و عریض یخ ہماگیر جوف میں واحد مثالی مقام کہکشاؤں کی درمیانی اسپیس کی دائمی رات ہے، ایک اس قدر عجیب اور ویران مقام کہ اس کے مقابلے میں سیارے اور ستارے اور کہکشائیں پرشوق تحفہ اور خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر ہم انٹ شنٹ طور پر یعنی رینڈملی کاسموس کے اندر دخول کر جائیں تو خود کو کسی سیارے پر یا اس کے قریب پا سکنے کا امکان بلین ٹریلین ٹریلین یعنی 10 raised to the power of 33 یعنی 1 کے ساتھ 33 صفر میں سے 1 ہوگا۔ روزمرہ زندگی میں ایسے امکانات جبری کہلاتے ہیں، دنیائیں بیش بہا ہیں۔ کہکشاؤں کے درمیان ایک مقام سے ہم روشنی کے لاتعداد مدھم دھند میں لپٹے ہوئے برگ ریشے خلا کی لہروں پر سمندر کی جھاگ کے مانند بکھرے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ کہکشائیں ہیں، کچھ تنہا محو سفر ہیں، بیشتر اپنے جھنڈوں میں مقیم، عظیم کائناتی تاریکی میں آگے ہی آگے لا انتہا میں گھسٹتے ہوئے بہی جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے عظیم پیمانے پر کائنات ہے۔ ہم صدیم یعنی نیبولے کے میدان میں ہیں، کرۂ ارض سے 8 ارب نوری سال پر، معلوم کائنات کے کنارے کے راستے میں۔ کہکشاں گیس، گرد اور ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے، کھرب ہا کھرب ستارے، ہر ستارہ کسی کا سورج ہوگا۔ ایک کہکشاں کے اندر ستارے اور دنیائیں ہیں، اور ہو سکتا ہے زندہ نامیاتی اشیاء اور ذہین مخلوق اور خلا کی تہذیبیں بھی ہوں، لیکن دور سے دیکھنے پر کوئی کہکشاں مجھے ڈھونڈ کر جمع کی ہوئی پیاری سی اشیاء کا مجموعہ یاد دلاتی ہے، شاید سمندری گھونگے یا مرجان، بحر کائنات میں طویل مدتوں سے قدرت کی مسلسل محنت کی پیداوار۔ تقریباً 100 بلین یا 1 کھرب کہکشائیں ہیں، ہر ایک کے ہمراہ اوسطاً 100 بلین ستارے ہیں۔ تمام کہکشاؤں میں
سیاروں کی تعداد بھی شاید ستاروں جتنی ہے، یعنی 10 raised to the power 11 multiplied by 10 raised to the power 11 یا 10 بلین ٹریلین۔ ایسی بے پناہ تعدادوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ گمان کیسے ممکن ہے کہ صرف واحد عام ستارے سورج کے ہمراہ ہی ایک سیارہ ایسا ہے جہاں زندگی موجود ہے؟ کائنات کے کسی گم گشتہ گوشے میں کہیں ٹکے ہوئے صرف ہم ہی اتنے خوش قسمت کیوں ہوں گے؟ مجھے اس بات کا امکان کہیں زیادہ نظر آتا ہے کہ کائنات زندگی سے لبالب بھری ہوئی ہے، لیکن ہم بنی نوع انسان ابھی تک نہیں جانتے۔ ہم نے اپنی کھوج کا آغاز ہی کیا ہے۔ ہم 8 بلین نوری سال کی دوری سے ستاروں کا وہ جھرمٹ ڈھونڈنے کی مشکل سے دوچار ہیں جس میں ہماری کہکشاں بھی شامل ہے۔ سورج یا کرۂ ارض کو تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، جس واحد سیارے کے آباد ہونے کا ہمیں یقین ہے وہ سورج کی منعطف روشنی کے ساتھ دھیما دھیما ٹمٹماتا ہوا پتھر اور دھات کا ایک ننھا سا ذرہ ہے، اور اس قدر فاصلے سے قطعاً گم شدہ۔ لیکن فی الحال ہمارا سفر ہمیں اس کی طرف لے جاتا ہے جسے کرۂ ارض کے ماہرین فلکیات کہکشاؤں کا مقامی گروپ کہنا پسند کرتے ہیں۔ کئی بلین نوری سال پرے یہ کوئی 20 کہکشاؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک چھدرا، غیر واضح، غیر اہم اور سادہ سا جھرمٹ ہے۔ M31 انہی کہکشاؤں میں سے ایک ہے، جسے ستاروں کے منڈل اینڈرومیڈا یعنی مراعۃ المسلسلہ میں کرۂ ارض سے دیکھا گیا۔ دوسری چکردار کہکشاؤں کی طرح یہ بھی ایک نقطے کے گرد گھومنے والے ستاروں، گرد و غبار اور گیس کا مرغولہ ہے۔ M31 میں 2 چھوٹے سیارچے ہیں۔ کوتاہ قامت بیضوی کہکشائیں کشش ثقل کے باعث اس کی ہمراہی کرنے پر مجبور ہیں، بالکل طبیعیات کے اس قانون کی طرح جو مجھے کرسی پر ہی رکھتا ہے۔ ساری کی ساری کائنات میں قوانین قدرت ایک ہی ہیں۔ اب ہم اپنے گھر سے 2 ملین نوری سال پر ہیں۔ M31 سے پرے کافی حد تک ہماری اپنی کہکشاں جیسی ایک اور کہکشاں ہے۔ اس کے چکردار بازو بہت آہستہ آہستہ ہر 1/4 بلین برس میں ایک مرتبہ گھومتے ہیں۔ اب گھر سے 40,000 نوری سال پر ہم خود کو مجرا یا ملکی وے کے وسیع و عریض مرکز میں گرتے ہوئے پاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کرۂ ارض کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں کہکشاں کے دور افتادہ بیرونی کناروں کی جانب دوبارہ اپنا سفر شروع کرنا پڑے گا، یعنی چکردار بازو کے کنارے کے قریب ایک مبہم مقام کی طرف۔ حتیٰ کہ چکردار بازوؤں کے درمیان بھی ہمارا غالب تاثر یہ ہے کہ ستارے ہمارے پاس سے بہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ خود تابندہ ستاروں کی شاندار وسیع صف بندی میں کچھ صابن کے بلبلے جیسے نازک اور اتنے بڑے کہ 10,000 سورج یا 10 کھرب کرۂ ارض اس کے اندر سما جائیں۔ کچھ دیگر ایک چھوٹے قصبے جتنے اور سیسا کے نسبت 100 ٹریلین گنا زیادہ کثیف۔ کچھ ستارے سورج کی طرح اکیلے ہیں، بیشتر کے پاس ساتھی ہیں۔ یہ نظام عام طور پر دوہرے ہیں، یعنی 2 ستارے ایک دوسرے کے مدار میں محو گردش۔ لیکن چند درجن ستاروں کے ڈھیلے ڈھالے جھرمٹ میں تہرے نظاموں سے لے کر 1 ملین سورجوں کے ساتھ روشن عظیم کروی یعنی گلابولر جھرمٹوں کی مسلسل منظم ترتیب موجود ہے۔ کچھ دوہرے ستارے اس قدر قریب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں اور ان کے درمیان مادے اڑتے ہیں۔ زیادہ تر کا باہمی فاصلہ اتنا ہے جتنا مشتری کا سورج سے۔ کچھ اعلیٰ حادث ستارے یعنی سپر نووا اس پوری کہکشاں جتنے روشن ہیں جس کے اندر وہ خود بھی موجود ہیں۔ کچھ دیگر بلیک ہول چند کلومیٹر دور سے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ مسلسل ضوفشاں ہیں، کچھ دیگر اچانک جھلملاتے یا ایک متواتر تال کے ساتھ ٹمٹماتے رہتے ہیں۔ کچھ پرجلال خوبصورتی کے ساتھ مدور یعنی گول چکر میں گھومتے ہیں تو کچھ دوسرے اس قدر تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں کہ خود ہی اپنی شکل بگاڑ کر چپٹے بن جاتے ہیں۔ بیشتر بنیادی طور پر دکھائی دینے والی اور انفرا ریڈ روشنی میں چمکتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے ایکس ریز یا ریڈیو لہروں کے زبردست منبع بھی ہیں۔
نیلے ستارے گرم اور جوان ہیں، پیلے ستارے روایتی اور متوسط عمر کے، سرخ ستارے اکثر زیادہ عمر کے اور موت زدہ، اور چھوٹے کالے یا سفید ستارے فنا کی حتمی منازل پر ہیں۔ ملکی وے میں پیچیدہ اور منظم شان کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے ہر قسم کے کوئی 4 کھرب ستارے شامل ہیں۔ او بھائی 4 ارب! کرۂ ارض کے باشندے ان تمام ستاروں میں سے ابھی تک صرف ایک نزدیک ترین کو جان پائے ہیں۔ ستاروں کا ہر نظام خلا میں ایک جزیرہ ہے، اپنے پڑوسیوں سے کئی نوری سالوں کے فاصلے پر۔ میں لاتعداد دنیاؤں پر بتدریج مرتب ہوتی ہوئی مخلوقات کا تصور کرتا ہوں، جن میں سے ہر ایک نے پہلے ہی یہ فرض کر رکھا ہے کہ بس ان کا ننھا سا سیارہ اور چند بے وقت سورج ہی سب کچھ ہے۔ ہم نے تنہائی میں نشو و نما پائی ہے اور دھیرے دھیرے ہی اپنے آپ کو کائنات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ستاروں کے ارد گرد لاکھوں بے حیات اور چھوٹی چھوٹی چٹانی دنیائیں محیط ہوں، اور سیاراتی یعنی پلانیٹری نظام ان کے ارتقاء کے کسی ابتدائی مرحلے پر منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ شاید کئی اور ستارے بھی بالکل ہمارے جیسے سیاراتی نظام رکھتے ہیں، دائرے میں گھومتے ہوئے عظیم گیسی مرغولوں والے سیارے اور برفدار چاند، اور مرکز کے نزدیک چھوٹی گرم نیلگوں بادلوں میں لپٹی ہوئی دنیائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ نظاموں میں سیارے کی سطح پر ٹھوس مادے کی کاریگری کے ابتدائی مراحل میں ذہین حیات ارتقاء پذیر ہو گئی ہو۔ کائنات میں یہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔ کیا وہ ہم سے بہت مختلف ہیں؟ ان کے خد و خال، حیاتیاتی کیمیا، حسیاتی حیاتیات، تاریخ، سیاست، سائنس، ٹیکنالوجی، فنون، موسیقی، مذہب، فلسفہ کیا ہیں؟ شاید کسی روز ہم انہیں جان جائیں گے۔ کرۂ ارض سے 1 نوری سال کے فاصلے پر اب ہم اپنے گھر کے پچھواڑے میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سورج کے ارد گرد برف، چٹان اور نامیاتی مالیکیولوں یعنی سالموں پر مشتمل دیو کامت برف کے گولوں کا ایک کروی چھتا ہے۔ دنبالے دار سیاروں کا مرکزہ یعنی نیوکلیس، اکثر و بیشتر گزرنے والا کوئی ستارہ کشش ثقل کا ایک ہلکا سا جھٹکا مارتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک متشکرانہ انداز میں اندرونی نظام شمسی میں جھونک کھا جاتا ہے۔ وہاں سورج اسے گرم کرتا ہے، برف بخارات بن جاتی ہے، اور وہ ایک پیارا سا دنبالے دار سیارہ یا کامٹ بن جاتا ہے۔ ہم کشش ثقل کی وجہ سے تقریباً گول مداروی گردش میں چلنے پر پابند اسیر آفتاب، مرکزی طور پر سورج کی روشنی سے گرمائش حاصل کرنے والی خاصی بڑی دنیاؤں والے اپنے نظام کے سیاروں تک پہنچ گئے ہیں۔ پلوٹو، میتھین اور برف سے ڈھکا ہوا، اپنے واحد عظیم الجثہ چاند کیرن کے ہمراہ۔ یہ بہت دور واقع سورج سے منور ہے، جو ایک بالکل سیاہ آسمان میں روشنی کے ایک نقطے کی حیثیت میں ہی نظر آتا ہے۔ گیس کی دیو قامت دنیائیں، نیپچون، یورینس، زحل، نظام شمسی کا نگینہ اور مشتری، سب کے ساتھ برفدار چاند ہیں۔ گیسی سیاروں اور مدار میں گھومتے ہوئے برف کے تودوں والے خطے کے اندرون میں اندرونی نظام شمسی کے گرم چٹانی علاقے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت بڑی وادیوں، پھٹتے ہوئے آتش فشانوں، پورے سیارے پر محیط ریت کے وسیع طوفانوں والا سرخ سیارہ مریخ، جہاں کافی ممکن طور پر حیات کی کچھ سادہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کتاب مریخ کے لینڈرز اور مریخ کی جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے بہت پہلے لکھی گئی تھی، اس زمانے میں ہی لکھی گئی تھی۔ تو اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید مریخ پر زندگی کے آثار ہوں، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ شاید وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تمام سیارے سورج کے گرد محو گردش ہیں۔ نزدیک ترین ستارہ تھرمو نیوکلیئر ری ایکشن میں مشغول ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کا جہنم نظام شمسی میں روشنی کا سیلاب رواں کرتا ہوا۔ انجام کار اپنی آوارہ گردی کے آخر میں ہم اپنے انتہائی حوصلہ انگیز خیالات سے ماوراء وسیع بحر کائنات میں کھوئی ہوئی اپنی چھوٹی سی نازک نیلگوں دنیا کو واپس لوٹتے ہیں۔
یہ انتہاؤں کی لامتناہیت کے درمیان واقع ایک دنیا ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے ہی اہم ہو۔ کرۂ ارض ہمارا گھر، ہمارا مائی باپ ہے۔ یہاں ہماری نوع حیات نے جنم لیا اور ارتقا پذیر ہوئی۔ نوع انسانی یہاں زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں کائنات کو پرکھنے کے لیے ہم میں جوش و جذبہ پیدا ہوا، اور جس میں ہم اپنے مقدر کے ساتھ نبرد آزمائی کرتے ہوئے کچھ اذیت میں اور بلا ضمانت موجود ہیں۔ سیارہ کرۂ ارض پر خوش آمدید۔ نیلے نائٹروجنی افلاک، مائع پانیوں والے سمندروں، ٹھنڈے جنگلوں اور نرم چراگاہوں والی دنیا پر خوش آمدید، جس میں حیات واضح لہروں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، کائناتی پس منظر میں یہ دل کو تڑپا کر رکھ دینے کی حد تک خوبصورت اور خاص الخاص ہے، لیکن اس لمحے تک بے نظیر بھی۔ زمان و مکان میں تمام سیاحت کے دوران یہ ابھی تک دریافت کی گئی واحد ایسی دنیا ہے جس پر کائناتی مادے کے زندہ اور بیدار ہونے کے متعلق ہم قطعیت کے ساتھ جانتے ہیں۔ ساری خلا میں شاید اس جیسی متعدد دنیائیں بکھری پڑی ہوں گی، لیکن ان کے لیے ہماری جستجو 10 لاکھ سال سے زائد عرصہ کے دوران اپنی نوع کے مرد و زن کی فراہم کردہ دانش کے ساتھ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم ذہین اور ولولہ انگیز متجسس لوگوں کے بیچ اور ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جب علم کی جستجو کو عمومی طور پر سراہا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان نے قطعی طور پر ستاروں سے جنم لیا اور فی الوقت کرۂ ارض نامی دنیا میں آباد ہیں۔ انہوں نے گھر کی طرف اپنے طویل سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ انسان کی اور بہت سی اہم دریافتوں کی طرح یہ دریافت کہ زمین ایک چھوٹی سی دنیا ہے، عظیم عروس البلاد مصری شہر اسکندریہ قدیم قرب مشرق میں کی گئی تھی۔ کچھ لوگ یہ زمانہ 3 صدی قبل مسیح کا بتاتے ہیں۔ یہیں پر ایراتھنیز نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے ایک حاسد ہم اثر نے اسے بیٹا یعنی یونانی حروف تہجی کا دوسرا حرف کہا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ایراتھنیز دنیا کی ہر چیز میں ثانوی بہترین حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً ہر چیز میں الفا یعنی اے تھا۔ وہ ماہر فلکیات، تاریخ دان، جغرافیہ دان، فلسفی، شاعر، ڈرامے کا نقاد اور ریاضی دان تھا۔ اس کی تصنیف کردہ کتابوں کے عنوانات فلکیات سے لے کر دکھ سے نجات تک محیط تھے۔ وہ اسکندریہ کے عظیم کتب خانے کا ڈائریکٹر بھی تھا، جہاں ایک روز اس نے پپائرس کی کتاب میں پڑھا کہ سائنا کے جنوبی سرحدی علاقے میں دریائے نیل کی پہلی آبشار کے نزدیک 21 جون کو دوپہر کے وقت عمودی چھڑی کا سایہ نہیں پڑتا۔ موسم گرما کے طویل اور گرم ترین دن میں جب سورج خط استوا سے انتہائی فاصلے پر ہوتا ہے، جوں جوں وقت دوپہر کی طرف سرکتا ہے تو معبدوں کے ستونوں کے سائے مختصر ہوتے جاتے ہیں۔ اس وقت کسی گہرے کنویں کی تہہ میں سورج کا عکس دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عین سر پر ہوتا ہے۔ اس مشاہدے کو کوئی اور شخص بآسانی نظر انداز کر دیتا۔ چھڑیاں، سائے، کنویں میں عکس، سورج کا مقام، ایسے سیدھے سادھے روزمرہ کے معاملات کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی؟ لیکن ایراتھنیز ایک سائنسدان تھا، اور ان عمومی باتوں پر اس کے غور و تفکر نے دنیا بدل کر رکھ دی، بلکہ ایک لحاظ سے دنیا کو بنایا۔ ایراتھنیز کو ایک تجربہ کرنے کی سوجھی، یعنی اس بات کا حقیقی مشاہدہ کہ 21 جون کی دوپہر کو سکندریہ میں عمودی چھڑیوں کا سایہ پڑتا ہے یا نہیں، اور اس نے دریافت کیا ہاں پڑتا ہے۔ ایراتھنیز نے خود سے سوال کیا، ایسا کیوں ہے کہ بیک وقت سائنا میں ایک چھڑی کا تو کوئی سایہ نہیں پڑتا؟ سائنا ایک شہر ہے مصر میں، قدیم مصر میں ایک شہر تھا جس کا نام سائنا تھا۔ کتاب میں اسے سائنے لکھا ہوا ہے، SEINE، لیکن اس کی پروننسیشن جو میں نے دیکھی ہے وہ سائنا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ بیک وقت سائنا میں ایک چھڑی کا تو کوئی سایہ نہیں پڑتا، لیکن دور شمال کی طرف واقع اسکندریہ میں اس کا واضح سایہ دیکھا جا سکتا ہے؟ قدیم مصر کا ایک نقشہ لے کر اس پر 2 عمودی چھڑیاں رکھیں،
ایک اسکندریہ اور دوسری سائنے پر۔ فرض کیجئے کسی مخصوص لمحے میں دونوں میں سے کسی بھی چھڑی کا سایہ بالکل نہیں پڑتا۔ اگر زمین کو چپٹا مان لیں تو یہ بات سمجھ لینا نہایت آسان ہے، تب سورج عین سر پر ہوگا۔ اگر دو چھڑیوں کے سائے ایک ہی جتنے لمبے پڑیں تو اس سے بھی کرۂ ارض چپٹی ہونے کا مفہوم ملتا ہے، کیونکہ اس صورت میں سورج کی شعاعیں دونوں چھڑیوں پر یکساں زاویے سے پڑیں گی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ساتھ میں کسی چھڑی کا سایہ سائنہ میں تو نہیں لیکن اسکندریہ میں واضح پڑے؟ اس نے غور کیا کہ کرۂ ارض کی سطح کا خمیدہ ہونا واحد ممکنہ جواب تھا، بلکہ خمیدگی جس قدر زیادہ ہوگی سایوں کی لمبائی میں بھی اتنا ہی فرق ہوگا۔ سورج اتنا دور ہے کہ اس کی شعاعیں کرۂ ارض پر پہنچنے تک متوازی اور یکساں ہو جاتی ہیں۔ سورج کی شعاؤں کے مختلف زاویوں پر رکھی ہوئی چھڑیاں مختلف لمبائی کے سائے پیدا کرتی ہیں۔ سایوں کی لمبائی میں مشاہدہ کیے گئے فرق کے لیے اسکندریہ اور سائنہ کے درمیان فاصلہ کرۂ ارض کی سطح کے ساتھ 7 ڈگری کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اگر آپ چھڑیوں کو کرۂ ارض کے مرکزی نقطے تک پہنچتے ہوئے تصور کریں تو وہ ایک دوسرے کو 7 ڈگری کے زاویے پر قطع کرتی ہوں گی۔ 7 ڈگری کا زاویہ کرۂ ارض کے مجموعی محیط یعنی 360 ڈگری کا کوئی 50واں حصہ ہے۔ ایرٹیستھنیز جانتا تھا کہ اسکندریہ اور سائنے کا درمیانی فاصلہ تقریباً 800 کلومیٹر تھا، کیونکہ اس نے اس کی پیمائش کے لیے ایک آدمی کو اجرت دی تھی۔ 800 کلومیٹر کا 50 گنا 40,000 کلومیٹر ہے، سو زمین کا محیط یہی ہونا چاہیے۔ یہ بالکل درست جواب ہے۔ چھڑیاں، آنکھیں، پاؤں اور دماغ کے ساتھ ساتھ تجربہ کرنے کا شوق ایرٹھستنیس کے واحد آلات تھے۔ ان کی مدد سے اس نے کرۂ ارض کے محیط کا سراغ لگانے میں صرف چند فیصد کی غلطی کی۔ 2200 برس قبل یہ ایک شاندار کامیابی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کسی سیارے کا سائز بالکل ٹھیک ٹھیک ناپا۔ اس حصے میں بحیرہ روم کی دنیا بحری سفر کے لیے مشہور تھی۔ سیارے پر اسکندریہ سب سے بڑی سمندری بندرگاہ تھی۔ اگر ایک مرتبہ آپ کرۂ ارض کا اندازاً قطر جان لیتے تو کیا آپ کو مزید کھوج کے لیے سمندری سیاحتوں پر نکلنے، غیر دریافت شدہ زمینیں تلاش کرنے اور حتیٰ کہ بحری جہاز کے ذریعے سیارے کے گرد چکر لگانے کا شوق نہ ہوتا؟ ایرٹھستنیس سے 400 سال قبل مصری فرعون نیچو یا نکو کی ملازمت میں ایک فونیشیائی یا فونیکی بیڑا افریقہ کی بحر پیمائی کر چکا تھا۔ غالباً کھلی ناتواں کشتیوں میں وہ بحیرہ احمر سے سفر پر روانہ ہوئے، افریقہ کے مشرقی ساحل سے مڑ کر بحر اوقیانوس میں گئے اور بحیرہ روم کے راستے واپس آئے۔ اس داستانی سفر میں 3 برس لگے۔ ایک جدید وائجر خلائی جہاز کو کرۂ ارض سے اڑ کر زحل تک پہنچنے میں تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ ایرٹھستنیس کی دریافت کے بعد بہادر اور مہم جو جہاز رانوں کو متعدد عظیم بحری سفروں پر نکلنے کی تحریص ہوئی۔ ان کے جہاز بہت چھوٹے اور جہاز رانی کے آلات ابتدائی سے تھے۔ انہوں نے اندازے لگائے اور ساحلوں کے ساتھ ساتھ جہاں تک جا سکتے تھے گئے۔ بحر نامعلوم میں وہ شب بعد شب افق کے لحاظ سے کواکبی جھرمٹوں کے مقام کا مشاہدہ کر کے اپنے عرض البلد کا تعین تو کر سکتے تھے، لیکن طول البلد کا نہیں۔ غیر دریافت شدہ بحر کے بیچ شناسا اور جانے پہچانے کواکبی جھرمٹ ان کے لیے ہمت افزا ہوتے ہوں گے۔ ستارے اس وقت کرۂ ارض پر سمندروں میں جاتے ہوئے جہازوں اور اب آسمان پر جانے والے خلائی جہازوں کے دوست ہیں۔ ایرٹھستنیس کے بعد کچھ اور نے کوشش کی ہوگی، لیکن فرڈینینڈ میجلن سن 1480 تا 1521 کے وقت تک کوئی بھی شخص سمندری سفر کے ذریعے زمین کا چکر لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کیا اس سے قبل جرأت و مہم جوئی کی داستانیں رقم کرنے والے ملاح اور جہاز راں دنیا کے مردان عمل اسکندریہ کے ایک سائنسدان کی ریاضی دانی کے آگے اپنی زندگیاں جوئے میں ہار گئے؟ ایرٹھستنیس کے دور میں گلوب تعمیر کیے گئے، جن میں زمین کو خلا سے دیکھے جانے کے انداز میں پیش کیا گیا۔ وہ جانے پہچانے بحیرہ روم میں تو لازماً درست تھے، لیکن اپنے گھر سے دور جانے کے ساتھ ساتھ غیر درست ہوتے گئے۔ کاسموس کے بارے میں
ہمارا موجودہ علم بھی یہی ناگوار لیکن ناگزیر خصوصیت رکھتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں اسکندریائی جغرافیہ دان اسٹرابور رقم تراز ہے۔ بحری جہاز کے ذریعے زمین کا چکر لگانے کی کوشش کرنے والے واپس آنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ رکاوٹ بن جانے والے کسی بر اعظم نے ان کا سفر روک دیا، کیونکہ سمندر تو بالکل کھلا ہوا تھا۔ اس کی بجائے وہ عزم کی کمی اور رسد کی قلت کو وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایراتھوستھنیس کہتا ہے کہ اگر بحر اوقیانوس کی حد رکاوٹ نہ بنتی تو ہو سکتا ہے ہم سمندر کے رستے آئیبیریا سے ہندوستان تک بآسانی چلے جاتے۔ یہ عین ممکن ہے کہ معتدل منطقے میں ایک یا دو قابل آباد زمینیں موجود ہوں۔ اگر دنیا کا یہ دوسرا حصہ واقعی آباد ہے تو وہاں کے باشندے ہمارے حصے جیسے نہیں، اور ہمیں اسے کسی دوسری آباد دنیا کے طور پر لینا چاہیے۔ اینڈ کوٹ۔ بنی نوع انسان ہر مفہوم میں دیگر دنیاؤں کو جاننے کی مہم جوئی شروع کر رہے تھے۔ کرۂ ارض کی اس کے بعد کی جانے والی جستجو ہمہ گیر جد و جہد تھی، جس میں چین اور پولینیشیا سے اور ان کی جانب بحری سفر بھی شامل ہے۔ کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا اور بعد کی چند صدیوں کی مسافتیں جنہوں نے کرۂ ارض کی جغرافیائی تلاش کو مکمل کیا، بالکل نقطۂ عروج تھا۔ کولمبس کے پہلے سفر اور ایراتھوستھنیس کے لگائے ہوئے حساب کتاب کا آپس میں کافی واضح تعلق نظر آتا ہے۔ کولمبس افریقہ کی ساحلی لکیر کے ساتھ ساتھ چلنے اور مشرق کی طرف جہاز رانی کرنے کی بجائے نامعلوم مغربی بحر میں بہادری کے ساتھ گھس کر جاپان، چین اور انڈیا تک پہنچنے کے منصوبے سے مسحور تھا، جسے وہ جزائر ہند کی مہم کہتا ہے، یا جیسا کہ ایراتھوستھنیس نے حیران کن پیشگوئی کی، سمندر کے راستے آئیبیریا سے انڈیا تک۔ آئیبیریا یعنی اسپین کو آئیبیریا بھی کہا جاتا ہے۔ کولمبس پرانے نقشوں پر تحقیق کرنے اور ایراتھوستھنیس، اسٹرابو اور ٹولمی سمیت قدیم جغرافیہ دانوں کی نفسیات اور ان کے بارے میں کتابیں پڑھنے کی لگن رکھتا تھا، لیکن جزائر کی مہم پر روانہ ہونے اور ایک طویل سفر میں بحری جہازوں اور بیڑے کے ارکان کو زندہ رکھنے کے لیے زمین ایراتھوستھنیس کے کہنے کی نسبت کہیں چھوٹی ہونا چاہیے تھی۔ چنانچہ کولمبس نے اس کے لگائے ہوئے حساب کتاب کو چرا لیا۔ یونیورسٹی آف سلامانکا کے شعبہ تحقیق نے اس بات کی بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ اس نے دستیاب کتابوں میں ملنے والا کرۂ ارض کا ممکنہ طور پر سب سے چھوٹا قطر اور مشرق کی طرف ایشیا کی سب سے بڑی وسعت کو استعمال کیا اور پھر ان میں بھی مبالغہ آرائی کی۔ اگر امریکہ راستے میں نہ آ گیا ہوتا تو کولمبس کی مہمات قطعی طور پر ناکام ہو جاتی۔ اب کرۂ ارض کا بغور مطالعہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی نئے بر اعظم یا گمشدہ زمینیں ملنے کی کوئی توقع نہیں رہی، لیکن جس ٹیکنالوجی نے ہمیں کرۂ ارض کے انتہائی دور دراز خطے تلاش کرنے اور وہاں آباد ہونے کی اجازت دی تھی، وہی اب ہمیں اپنا سیارہ چھوڑنے، خلا میں جستجو کرنے اور نئی دنیائیں کھوجنے کی دعوت دیتی ہے۔ کرۂ ارض کو نیچے چھوڑ کر اب ہم اوپر سے اس کا نظارہ کرنے، ایراتھوستھنائی جہتوں والی اس کی ٹھوس کروی شکل اور بر اعظموں کے نقوش دیکھنے اور اس بات کی توثیق کرنے کے قابل ہیں کہ متعدد قدیم نقشہ سازوں کی صلاحیت شاندار طور پر درست تھی۔ یہ نظارہ ایراتھوستھنیس اور اسکندریہ کے دیگر جغرافیہ دانوں کے لیے کس قدر باعث مسرت ہوتا۔ اسکندریہ میں ہی بنی نوع انسان نے تقریباً 300 سال قبل مسیح کے دوران ابتدائی 600 سال میں ایک اہم مہم میں اس ذہنی مہم جوئی کا آغاز کیا جو ہمیں اسپیس کے ساحلوں تک لے گئی ہے، لیکن سنگ مرمر کے اس جلیل القدر شہر میں دیکھنے اور محسوس کرنے کو کچھ نہیں رہا۔ استبداد اور آگہی حاصل کرنے کے خوف نے قدیم اسکندریہ کی تقریباً تمام یادیں محو کر دیں۔ اس کی آبادی متعدد تفاوتوں کا حسین امتزاج تھی۔ پہلے مقدونیائی اور بعد ازاں رومی سپاہیوں، مصری پادریوں، یونانی اشرافیہ، فونیشیائی جہاز رانوں، یہودی تاجروں، انڈیا اور ذیلی صحارائی افریقہ سے آنے والے سیاحوں، غرض سبھی ماسوائے وسیع غلام آبادی کے سکندریہ کے زیادہ تر عہد عظمت کے دوران ہم آہنگی اور باہمی احترام کے ساتھ اکٹھے رہتے رہے۔ اس شہر کی بنیاد سکندر نے رکھی اور تعمیر اس کے سابق محافظ نے کیا۔
سکندر نے بدیسی ثقافتوں کے لیے احترام اور ذہنی کشادگی کے ساتھ علم کی جستجو کو فروغ دیا۔ روایت کے مطابق اس بات کا حقیقی طور پر واقع ہونا یا نہ ہونا زیادہ اہم نہیں، وہ دنیا کے پہلے غواسیہ میں بیٹھ کر بحیرہ احمر کے نیچے اتر گیا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں اور سپاہیوں کو فارسی اور انڈین عورتوں کے ساتھ شادی کرنے پر مائل کیا۔ وہ دیگر قوموں کے دیوتاؤں کی تعظیم کرتا تھا۔ اس نے اپنے معلم ارسطو کے لیے غیر ملکی حیاتی نمونے اکٹھے کیے، جن میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا۔ تجارت، ثقافت اور تحصیل علم کا عالمی مرکز بننے والے اس شہر کی تعمیر پر بے شمار دولت خرچ ہوئی۔ اسے 30 میٹر چوڑے کشادہ بازاروں، نفیس انداز تعمیر، مجسمہ سازی، سکندر کے یادگاری مقبرے اور قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ایک بہت بڑے مینارہ نور فیروز سے شایان و سرفراز کیا گیا۔ لیکن سکندریہ کا سب سے بڑا عجوبہ کتب خانہ اور ملحقہ عجائب گھر تھا۔ یہ ادارہ حقیقی معنوں میں نودیویوں سے متعلق سرگرمیوں کے لیے وقف تھا۔ اس مشہور لائبریری کی موجودہ باقیات صرف وہ ملحقہ بھولا بسرا اور سیلن زدہ سراپیم کا تہخانہ ہے جو کبھی ایک معبد تھا اور بعد ازاں علم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ چند خستہ طاق ہی اس کی واحد طبعی باقیات کہے جا سکتے ہیں، تاہم یہ جگہ کبھی اس سیارے پر عظیم ترین شہر کا ذہن اور وقار تھی، تاریخ عالم میں پہلا حقیقی تحقیقاتی ادارہ۔ کتب خانے کے محققین نے تمام کاسموس کا مطالعہ کیا۔ کائنات کے نظم کے لیے کاسموس ایک یونانی لفظ ہے۔ ایک لحاظ سے یہ کیوس یعنی بدنظمی کا الٹ ہے۔ اس کا اطلاق تمام چیزوں کے اندرونی ربط باہم پر ہوتا ہے۔ یہ کائنات کو اکٹھا رکھنے کے لیے الجھے ہوئے اور رقیق انداز کا جلال بیان کرتا ہے۔ یہاں پر تحقیقی طبیعیات، ادب، طب، فلکیات، جغرافیہ، ریاضی، حیاتیات اور انجینئرنگ کے محققین کی ایک جماعت موجود تھی۔ سائنس اور علم و فضل اسی دور کی دین ہے۔ یہاں جینیس لوگوں نے ترقی پائی۔ اسکندریہ کے کتب خانے میں ہی انسانوں نے پہلی مرتبہ سنجیدگی اور نظم و ترتیب کے ساتھ دنیا کا علم اکٹھا کیا۔ ایراتھنیس کے علاوہ یہاں ماہر فلکیات ہپارکس تھا، جس نے کواکبی جھرمٹوں کے نقشے بنائے اور ستاروں کی روشنی کا اندازہ لگایا۔ یوکلڈ، جس نے جیومیٹری کو شاندار طریقے سے منظم و مرتب کیا اور ایک مشکل ریاضیاتی مسئلے سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے اپنے بادشاہ کو بتایا، جیومیٹری کی طرف کوئی آسان راستہ نہیں جاتا۔ تریس کا ڈائونیسیس، وہ شخص جس نے تکلم کے الگ الگ حصوں کی تعریف کی اور مطالعہ لسان کے لیے وہی کچھ کیا جو یوکلڈ نے علم جیومیٹری کے لیے کیا تھا۔ یوکلڈ یعنی اقلیدس۔ ہیروفیلس، ایک ماہر عضویات، جس نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ دل کی بجائے دماغ ذہانت کا ماخذ ہے۔ اسکندریہ کا ہیرون، گیئر والی ٹرینوں اور دخانی انجنوں کا موجد اور خودکار مشین روبوٹ پر پہلی کتاب آٹومیٹا کا مصنف۔ پیرکا کا اپولونیس، وہ ریاضی دان جس نے تکون مخروطی شکل کے مختلف حصوں کی وضاحت کی۔ بیضوی، شلجمی اور حزلولی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیارے، دنبالے دار طیارے اور ستارے اسی شکل کے مداروں میں کاربند ہیں۔ ارشمیدس، لیونارڈو ڈاونچی سے پہلے تک کا عظیم ترین تکنیکی جوہر قابل۔ ماہر فلکیات و جغرافیہ دان ٹولمی، جس نے آج کے دور میں علم نجوم کہلانے والی تصوراتی سائنس کی تدوین کی۔ اس نے کرۂ ارض کو کائنات کا مرکز تصور کیا جو 1500 سال تک غالب رہا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تحقیقی صلاحیت بھی شدید غلطی سے نہیں بچا سکتی۔ ان عظیم آدمیوں کے درمیان ایک عظیم عورت ہپیشیا بھی تھی، یہاں اس کو ہائپاتیا لکھا ہوا ہے۔ ریاضی دان اور ماہر فلکیات، کتب خانے کا آخری چشم و چراغ، جس کی شہادت کتب خانے کی 700 سالہ زندگی کے خاتمے کے ساتھ لازم و ملزوم تھی۔ ہم اس کہانی کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ سکندر اعظم کے بعد آنے والے مصر کے یونانی بادشاہ جاننے اور سیکھنے کے بارے میں سنجیدہ تھے۔
انہوں نے کئی 100 سال تک تحقیقی کام کی اعانت کی اور کتب خانے میں عہد کے بہترین اذہان کے لیے ایک علمی اور عملی ماحول قائم رکھا۔ اس میں 10 بڑے بڑے کمرے تھے، ہر کمرہ علیحدہ موضوع کے لیے وقف تھا۔ چشمے اور ستونوں کی قطاریں، نباتاتی باغ، ایک چڑیا گھر، جراحی خانے، رصدگاہ اور ایک بہت بڑا کھانے والا کمرہ جہاں فارغ اوقات میں نظریات و خیالات پر تنقیدی مباحثے کیے جاتے تھے۔ کتابوں کا ذخیرہ کتب خانے کا دل تھا۔ منتظمین نے دنیا کی تمام ثقافتوں اور زبانوں کو کھنگالا۔ انہوں نے کتب خانے خریدنے کے لیے قاصدوں کو دور دراز جگہوں پر بھیجا۔ پولیس سکندریہ میں بندرگاہ پر لنگر انداز تجارتی جہازوں کی تلاشی لیتی، ناجائز مال کے لیے نہیں بلکہ کتابوں کی خاطر۔ چرمی یا کاغذی تومار یعنی سکرول عاریتاً مانگ کر نقل کرنے کے بعد مالکوں کو واپس کر دیے جاتے تھے۔ صحیح تعداد کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن غالباً کتب خانے میں کوئی 5 لاکھ نسخے تھے، ہر ایک ہاتھ سے لکھا ہوا پپائرس کا تومار یعنی پپائرس سکرول۔ ان سب کتابوں پر کیا گزری؟ انہیں تخلیق کرنے والی اعلیٰ تہذیب کا شیرازہ اور کتب خانہ خود بخود نیست و نابود ہو گیا۔ اس میں موجود تحقیقی کاموں کا نہایت قلیل حصہ بچ سکا۔ چند دردناک منتشر کاغذی ٹکڑے، یہ پرزے اور ٹکڑے کس قدر کل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتب خانے کے شیلفوں پر سیموس کے ماہر فلکیات ارسطاخس کی تصنیف کردہ کتاب موجود تھی، جس میں اس نے یہ دلیل پیش کی کہ کرۂ ارض سورج کے گرد مداروں میں گردش کرنے والے سیاروں میں سے ایک ہے اور ستارے بے کراں فاصلوں پر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خیال بالکل درست نکلا، لیکن ان کی توثیق کے لیے ہمیں تقریباً 2000 سال تک انتظار کرنا تھا۔ اگر ارسطاخس کے اس تحقیقی کام کے لیے اپنے احساس زیاں کو 100,000 مرتبہ ضرب دیں تو ہم اس اعلیٰ ترین تہذیب کے جاہ و جلال کی قصیدہ گوئی اور تباہی پر مرثیہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ ہم قدیم دنیا کو معلوم سائنس سے بہت آگے نکل آئے ہیں، لیکن ہمارے تاریخی علم میں ناقابل مرمت شگاف ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سکندریہ کی لائبریری سے کتابیں ادھار لینے والے کارڈ کے ذریعے ماضی کے بارے میں ہمارے کتنے اسرار و رموز حل ہو سکتے تھے۔ ہمیں بیروسس نام کے بابلی پروہت کی لکھی ہوئی 3 جلدوں پر مشتمل تاریخ عالم کے بارے میں جانتے ہیں جو ضائع ہو گئی۔ پہلی جلد تخلیق سے لے کر سیلاب تک کے دور سے متعلق تھی۔ اس نے یہ دور 4,32,000 سال کا بتایا، یعنی عہد نامہ عتیق کی تقویم کی نسبت تقریباً 100 گنا طویل۔ میں حیران ہوں کہ اس میں کیا تھا۔ قدیمی لوگ جانتے تھے کہ دنیا بہت پرانی ہے، انہوں نے ماضی بعید میں دیکھنا چاہا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کائنات اس سے بھی کہیں زیادہ پرانی ہے جتنی وہ تصور کرتے تھے۔ ہم نے خلا میں جا کر کائنات کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ہم اپنی دھندلی سی کہکشاں کے انتہائی بعید گوشے میں ایک بے لطف ستارے کے گرد چکر لگاتے ہوئے ذرہ خاک پر رہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم خلا کی لامحدود وسعت میں ایک چھینٹ ہوں۔ ہم زمانوں کے پھیلاؤ میں اشد ضروری حیثیت کے حامل بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہماری کائنات، یا کم از کم اس کی انتہائی حالیہ تجسیم، تقریباً 15 یا 20 ارب سال پرانی ہے۔ یہ دھماکہ عظیم یعنی بگ بینگ سے لے کر اب تک کا وقت ہے۔ کائنات کی ابتدا میں کوئی کہکشائیں، ستارے یا سیارے، حیات یا تہذیبیں نہیں تھی۔ محض ایک مسلسل تابندہ آتشی گولہ تمام خلا پر محیط تھا۔ عظیم دھماکے کی بد نظمی یعنی کیاس سے لے کر ترتیب و نظم یعنی کاسموس تک کے سفر سے ہم مادے اور توانائی کی نہایت پرجلال قلب ماہیت کو جاننے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کی سہولت ہمیں میسر ہے۔ اور جب تک ہم کہیں اور زیادہ ذہین وجود نہیں ڈھونڈ لیتے، اس وقت تک ہم خود ہی تمام قلب ماہیتوں میں شاندار ترین ہیں۔ عظیم دھماکے کی دور افتادہ اولادیں، جس کائنات میں سے ہم پھوٹے ہیں، اسے سمجھنے اور اس کی کایا مزید پلٹنے کے لیے پرعزم۔ حواشی نمبر 1، 1 ٹریلین 10 کھرب کے برابر ہوتا ہے۔ 2،
اس کا ترجمہ عظیم نوتارہ اور انفجاری ستارہ بھی ہے، یعنی ایسا ستارہ جس کے پھٹنے سے ہمارے سورج کی روشنی سے 100 ملین گنا سے بھی زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ یہ سپر نووا کی بات ہو رہی ہے۔ 3. کیرون، پلوٹو کا چاند کیرون۔ اس چاند کا نام یونانی اساطیر کے ایک ملاح دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ یہ دیوتا مرحومین کی روحوں کو رودخانہ عالم اسفل کے اس پار تحت الثری یا جہنم میں لے جاتا ہے۔ مترجم۔ 4. پپائرس، مصر میں خاص قسم کی ساحلی گھاس جس کے گودے سے اس دور میں کاغذ بنایا جاتا تھا۔ پیپر کا لفظ اسی سے مشتق ہے۔ 5. اگر آپ اس کا اندازہ میلوں میں کرنا چاہیں، یہ زمین کے قطر کی بات ہو رہی ہے، تو سکندریہ اور سائنا کا درمیانی فاصلہ 500 میل کے قریب ہے اور 500 ضرب 50 25,000 میل بنتا ہے۔ نمبر 6. غواسیہ یا غواس آلہ ایسا ساز و سامان یا آلہ ہے جو ابتداً گھنٹی کی شکل کا ہوتا تھا، جس میں بیٹھ کر انسان کافی دیر تک زیر آب رہ سکتا تھا۔ سطح آب پر موجود معاونین پمپ کے ذریعے ہوا پہنچاتے۔ نمبر 7. زیوس اور نیموسین کی 9 بیٹیاں جنہیں فنون لطیفہ کی دیویاں سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کسی مخصوص فن کی دیوی ہے، مثلاً کیلیوپی رزمیہ شاعری اور اریٹو رومانی شاعری کی۔ نمبر 8. ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں ایک مخروط کے مختلف زاویوں میں سے کاٹ کر نکالا جا سکتا ہے۔ 800 سال بعد مخروط کے حصوں پر اپولونیس کی تصنیفات کو پہلی مرتبہ سیاروں کی حرکت سمجھنے کے لیے جوہانس کیپلر نے استعمال کرنا تھا۔ بیضوی، شلجمی اور حزلولی، یعنی ہائپربولا، پیرابولا اینڈ ایلپس۔ پہلا باب ختم ہوا۔